موت کب آنے والی ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن آئے گی تو وہاں پر تمہارا نام و نسب نہیں چلتا ہے، تمہاری خوبصورتی نہیں چلتی ہے، تمہاری ڈگریاں نہیں چلتی ہیں، تمہارا مال نہیں چلتا ہے، تمہارا عیش و آرام نہیں چلتا ہے، تمہارا عہدہ نہیں چلتا، ایک ہی بات چلے گی، وہ ہے عمل، تمہارا ایمان۔ اس حیثیت سے تمہارے ساتھ ملک الموت فیصلہ کریں گے، سلوک کریں گے، خواہ بیٹھنے والے بازو کو دکھے یا نہ دکھے، پاس والے کو دکھے یا نہ دکھے، لیکن معاملہ یہی ہے، یاد رکھو، اچھا ہوگا تو اس کی روح اللہ بڑے آسانی کے ساتھ لے جائے گا، اور پہلے ہی مرحلے میں آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جب وہ ساتوں آسمانوں کو پار کر لے تو رب وہاں سے اعلان کرے گا، میرا یہ بندہ ہے جس کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگا دو۔ اگر برا ہے جس کی روح کو آسمان کے دروازے کھولیں گے بھی نہیں اور اٹھا کے پھینکا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ اس بدبخت کی روح کو سجین میں جگا دو۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سجین وہاں ہے جہاں ہماری زمین کے 7 زمینوں کے نیچے ایک بہت بڑا انگار ہے، بہت بڑا ایریا وہ ہے جہاں پر لاوا پک رہا ہے، وہ ہے سجین، جہاں پر رکھنے کا حکم دے گا۔ اور آج سائنس بھی تطبیق دیتی ہے کہ انتہائی یہ لیول، تمام سطحی لیول زمین کے پار کریں تو ایسی ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں پر صرف آگ ہے، جس کی ڈگری اور جس کی حدت ہم کسی دنیا کی آگ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، خالی 7 آسمان نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 زمینیں بھی ہیں، جیسے 7 آسمان ہیں ایسے 7 زمینیں ہیں۔ 7 زمینوں کے نیچے ایک اور مرتبہ ہے جہاں پر خالص اندھیرا اور دھواں اور آگ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہی ہے وہ آخری پرت جہاں پر کیا ہے، وہ سجین کا مقام ہے جہاں پر برے لوگوں کی روح کو رکھا جائے گا۔ علیین وہ مقام ہے جو بہت بلند آسمانوں کے اوپر بھی ہے، جہاں جنت المالا ہے، جنت الماوا جس کا ذکر سورہ نجم میں بھی آیا ہے، وہاں رکھے گا بلند ترین، جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوں گے۔ اور یہ عرصہ کتنا ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ قیامت قائم ہونے تک برزخ کا ایک مرحلہ ہے جو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو یاد رکھو، ایسا ہی یہ الٹب زندگی گزارنے کا انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ بہت مراحل ہیں، ہم کو اس وقت تک فرصت نہیں ہے اور سکون نہیں ہے، جیسے بعض اسلاف کے اقوال ہیں کہ جب تک کہ ہم جنت کے دروازے پر قدم نہ رکھ دیں تب تک ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، مصائب و آلام ہیں، ڈر ہے، بڑی مشکل ترین راستے ہیں جہاں سے گزر کے جانا ہے۔ تو ہمیشہ اس کا خیال رکھو، اس وقت تک سکون نہیں ہے ہمیں، عمل 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 پیہم عمل۔ اس کے بعد کی زندگی آپ کے لیے کیا ہے، عذاب قبر ہوگا یا تو انعامات قبر ہیں۔ پھر اس کے بعد کی زندگی پرصراط، میدان حشر، تپتی ہوئی کیا ہے دھوپ، پھر اس کے بعد پرصراط میں حساب، پھر اس کے بعد وہاں سے گزرو گے تو تمہارے نامہ اعمال کا مرحلہ، پھر اس کے بعد کئی مراحل ایسے ہیں جو محشر کے میدان میں سے گزرنا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے تک پہنچا دے، پھر آپ وہاں داخل ہو جائیں تو پھر وہاں سے تمہاری سکون کی زندگی نکلتی ہے، وہاں تمہاری لاپرواہی کی زندگی اور خوشی کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب کوئی دھڑکا نہیں ہے، اب تو جنت تک ہم پہنچ گئے، تب تک کے لیے ایک لمبی مسافت ہے جس میں تمہارے لیے پریشانیاں ہیں، تمہارے لیے بہت کٹھن مراحل ہیں۔ اس سے روگردانی کرنا اور اس سے غافل ہونا سب سے بڑی غفلت ہے۔